دنیا کی آگ نے انہیں نہیں جلایا تو آخرت کی آگ کیسے جلا سکتی ہے اس شخص کو جو قرآن پاک کا ادب کرتا؟ بے شک قرآن پاک ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر قرآن پاک پڑھ لے یہودی تو اس کو پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہماری توریت میں اتنے اچھے انداز سے نہیں ہے جتنے اچھے انداز سے قرآن میں ہے۔ وہ ایمان لے آتا ہے، اور جو نصارہ عزت سے پڑھ لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر انجیل میں اتنی عزت سے نہیں ہے جتنی عزت سے ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایمان لے آتا ہے۔ کوئی کافر عزت کی نگاہوں سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی ایمان سے نواز دیا کرتا ہے۔ بے شک لیکن ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے نہیں پڑھا تو ہم بٹ گئے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ کوئی حضور کو کہتا ہے کہ نوری مخلوق ہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نوری مخلوق چھوٹی ہے، بشر بڑا ہے، بیچارے نے قرآن پڑھا نہیں، وہ سمجھتا ہے نوری مخلوق بڑی ہے، اور اللہ کے حبیب کو نوری مخلوق کہہ کر آپ کے مرتبے کو گھٹا دیتا۔ قرآن پڑھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا نوری مخلوق نیچے ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اس وقت یہ اہم نشست قرآن پاک کی نسبت سے بلائی گئی ہے، اور اس میں قرآن پاک سے ہم سب لوگ محظوظ ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت جتنی دل میں ہوگی اتنا ہی قرآن پاک سننے میں مزہ ہے۔ بے شک، اور قرآن پاک کی عظمت جتنی کم ہوگی قرآن پاک میں مزہ اتنا کم آئے۔ بے شک، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اللہ نے اس قرآن پاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اتارا۔ جس رات میں اللہ نے اس کو منتقل کیا اس رات کا نام اللہ نے عزت والی رات رکھا۔ جتنی راتیں قیامت تک آئیں گی اور جتنی راتیں آ چکی ہیں ان سب راتوں میں سب سے قیمتی رات وہ ہے جس دن اللہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا۔ بے شک، سب سے عزت والی لیلۃ القدر اللہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے 1000 مہینے سے زیادہ۔ کتنا زیادہ اللہ نے اس کو بیان نہیں فرمایا، 1,00,000 گنا زیادہ، 2,00,000 گنا زیادہ، 1,000,000 گنا زیادہ، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے پر یہ رات کتنی عزت والی ہو گئی۔ اللہ جس کے سینے میں لا کر قرآن پاک کو ٹھہرا دے وہ سینہ کتنا عزت والا ہو جائے۔ بے شک، بے شک، اس سے اندازہ لگا۔ اللہ نے اس سینے کی قدر و قیمت بتائی۔ پورا قرآن جس کے سینے میں اللہ اتار دے، رکھ دے، وہ سینہ کتنا عزت والا ہوتا۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نور اللہ مرقدہ جنت البقیع میں مدفون، وہاں تو قبر کو کھود کر دوسرا مردہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر تیسرا رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی قبر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھا جائے گا۔ جب جب کھولا گیا جیسے لٹالے گئے تھے ویسے ہی لیٹے۔ اللہ
شیخ ہندی، فرمایا کہ آپ قرآن پاک کے عاشق تھے، اگر کوئی حافظ آ کر بیٹھ جاتا تو آپ اس کی طرف پیر بھی نہیں فرماتے تھے کہ جس سینے میں قرآن رکھا ہوا ہو اس کی طرف پیر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس قرآن پاک کی عظمت سے اللہ نے اس مقام پر ان کو پہنچا۔ جو جتنا اس کا ادب کر لے گا اللہ اس کو اتنے ہی اونچے مقام پر پہنچا۔ دنیا کا کوئی بھی ہنر، کوئی بھی علم، کوئی بھی عہدہ محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ من جد وجد، جھاڑو لگانے والا ڈی ایم بن جاتا ہے، کپڑا دھونے والے کی اولاد محنت کرتی ہے منسٹر بن جاتی ہے، کوئی چائے بیچتا ہے محنت کرتا ہے وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ جو محنت کرتا ہے جس لائن سے اس کو اللہ وہ چیز دے دیا کرتا ہے، لیکن قرآن پاک محنت سے نہیں آیا کرتا۔ بے شک بے شک قرآن پاک کوئی چاہے کہ ہم محنت سے حاصل کر لیں نہیں حاصل کر سکتا، یہ صرف اس کو ملتا ہے جس کو اللہ چاہتا۔ بے شک بے شک یہ کوششوں سے نہیں ملا، پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا ہے، جو مسلمان نہ ہو کوشش کر کے اس کو یاد کر کے دکھائے۔ پوری دنیا میں چیلنج ہے، نہیں اس کو حاصل کر سکتا کوئی، صرف وہی سینہ حاصل کر سکتا ہے جس کو پہلے اللہ اور اس کے رسول پر یقین ہوگا، ایمان ہوگا، جس کے سینے میں قرآن ہے، پہچان ہے کہ یہ مومن ہے، ایمان ہے۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے، کوئی بھی محنت کر کے اس کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ بے شک ایمان لانے کے بعد اللہ اس کو دیتا ہے، بغیر ایمان کے نہیں دیتا۔ یہود نے کوشش کر لی، نصارہ نے کر لی، کفار نے کر لی، مجوسیوں نے کر لی، لیکن کسی کو یہ قرآن سینے میں عطا نہیں ہوا۔ بے شک اور جس کے سینے میں قرآن آ جائے اس کے بعد وہ قادیانی ہو جائے، اسی دن اللہ اس کے سینے سے قرآن کو نکال لیا گا۔ بے شک کوئی قرآن پاک یاد کر لے، اللہ اس کے سینے میں دے دے، پھر وہ قرآن پاک کی عظمت کا انکار کر دے، اللہ اس کے سینے سے قرآن پاک کو نکال لیا کرتا۔ بے شک یہ ایسی بھی جائیداد، ایسی دولت نہیں ہے کہ آپ کو مل گئی تو آپ اس کے ٹھیکیدار ہو، اللہ اس کو نکال بھی لے، واپس لے۔ ان کے آداب میں کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سننا، بے توجہی سے نہیں، توجہ سے سننا۔ آواز آ رہی ہے کان لگاؤ، آواز نہیں آ رہی ہے تو بھی خاموش رہو۔ اسی سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ نماز میں جو امام قرآن پڑھ رہا ہے تب بھی امام کے پیچھے خاموش رہو، اور ظہر میں آواز نہیں آ رہی ہے، پڑھ تو رہا ہے پھر بھی خاموش۔ بے شک یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کے آگے کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں۔ جس وقت قرآن پاک کی تلاوت ہو خاموش رہنا لازم ہے۔ بے شک یہ نہیں ہم نے کار میں قرآن شریف لگا لیا، تلاوت اور باتیں کر رہے، گھر میں تلاوت لگا دی اور باتیں کر رہے، مجمع کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اور ہم باتیں کریں، یہ قرآن پاک کی عظمت کے خلاف ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر۔ بے شک اسی لیے فرمایا کہ عظمت والی کتاب ہے، کھڑے ہو کر نماز میں پڑھا جائے گا، رکوع میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں، سجدے میں پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذلت کی حالت ہے، عظمت والی کتاب ذلت والی حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ بے شک بے شک اسی لیے مدرسے والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بچے کو یاد نہیں ہوا تو مرغا بن کر یاد کرو، جائز نہیں۔ جب رکوع میں جائز نہیں، سجدے میں جائز نہیں، تو مرغا بن کر قرآن پڑھنا کیسے جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں، یہ ذلت والی حالت ہے، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ بے شک بے شک قرآن کی عظمتیں خود پروردگار عالم نے بیان فرمائی۔
اس لیے اس کا خیال رکھنا ہر ایمان والے پر لازم ہے، کہیں اس کی بےادبی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ قرآن پاک کی عزت کرتا ہے، عظمت کرتا ہے، خیال کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کے طفیل میں اللہ اس کو ایمان دے دیا کرتا ہے۔ بے شک یہ وہ کتاب ہمارے ہندوستان میں نول کشور صاحب، بہت پرانا پریس ہے نول کشور پریس، جتنی پرانی کتابیں ہیں ان پر یہی پتہ لکھا ہوا ہے، پریس نول کشور لکھنؤ میں تھا۔ ان کا یہ تھا کہ جب قرآن پاک چھپنے کا نمبر آتا تھا تو اللہ یہ اس احترام جانتے تھے، سب سے کہتے تھے وضو کر کے نہا کر کے، کوئی بھی اس کمرے میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک پاک نہ ہو۔ وضو ٹوٹنے کی چیزیں سکھاتے تھے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو باہر نکل آنا، اس پر ہاتھ مت لگانا۔ انہوں نے اس احترام کے ساتھ قرآن کی چھپائی کا انتظام کیا۔ واقعہ لمبا ہے، حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ نے ہم لوگوں کو سنایا تھا۔ ان کو اللہ نے عرب بلایا، صحابہ کی قبر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس پانی آ رہا تھا، وہ منتقل ہونی تھی، تو یہ قرآن پاک کو جو باہر ملکوں میں چھپ کر کے جایا کرتے تھے، ان کے قرآن بھی جاتے تھے، یہ پیمنٹ لینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پہنچایا تھا۔ جب ان صحابی کو جسم کو منتقل کرنے کا نمبر آیا تو سب سے پہلی لائن میں ان کو بیٹھنے کی جگہ ملی تھی۔ دنیا کا نمبر 1 کا تاجر تھا، سب سے آگے بٹھا لگے اور اللہ نے بٹھلوایا تھا تاکہ قرآن کی سب سے پہلی حفاظت کرنے والی جماعت صحابہ کی زیارت اس کو کرائی جائے۔ صحابی کی زیارت اس کو نصیب ہوئی، اور جیسے اس نے صحابی کے چہرے کو دیکھا، ان نول کشور صاحب نے چلا کے کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن کسی کو خبر نہیں تھی، خاندان والے سمجھتے تھے یہ وہی نول کشور صاحب ہیں۔ انتقال ہوا، اخباروں میں چھپا تھا کہ جب ان کو لے جا کر چتا میں جلانے کا ارادہ کیا گیا، آگ لگائی گئی، آگ نہ لگی، تمام پنڈت جمع کیے گئے، منتر پڑھے گئے، سب کچھ کیا گیا، ان کے بدن میں جب آگ نہیں لگی تو ان کو پھر مسلمانوں کی طرح دفن کیا گیا، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان دے دیا۔ جب دنیا کی آگ نے انہیں نہیں جلایا تو آخرت کی آگ کیسے جلا سکتی ہے اس شخص کو جو قرآن پاک کا ادب کرتا؟ بے شک قرآن پاک ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ اگر قرآن پاک پڑھ لے یہودی تو اس کو پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہماری توریت میں اتنے اچھے انداز سے نہیں ہے جتنے اچھے انداز سے قرآن میں ہے، وہ ایمان لے آتا ہے۔ اور جو نصارہ عزت سے پڑھ لیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر انجیل میں اتنی عزت سے نہیں ہے جتنی عزت سے ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ایمان لے آتا ہے۔ کوئی کافر عزت کی نگاہوں سے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بھی ایمان سے نواز دیا کرتا ہے۔ بے شک لیکن ہمارے پاس قرآن ہے، ہم نے نہیں پڑھا تو ہم بٹ گئے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آج ہم نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ کوئی حضور کو کہتا ہے کہ نوری مخلوق ہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نوری مخلوق چھوٹی ہے، بشر بڑا ہے، بیچارے نے قرآن پڑھا نہیں، وہ سمجھتا ہے نوری مخلوق بڑی ہے، اور اللہ کے حبیب کو نوری مخلوق کہہ کر آپ کے مرتبے کو گھٹا دیتا۔ قرآن پڑھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا نوری مخلوق نیچے ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن بتاتا ہے نوری مخلوق چھوٹی، تم اللہ کے حبیب کو نوری مخلوق کہہ رہے، پھر پتہ نہیں کہ نوری مخلوق اگر تم کہہ دو گے تو نبوت کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ نے کسی نوری مخلوق کو فرشتے کو نبی رسول نہیں بنایا، اللہ کے حبیب کی رسالت کا انکار ہو جائے گا۔ نوری مخلوق کہنے سے معراج کا انکار ہو جائے گا، اس لیے کہ نوری مخلوق فرشتے کو 1 سیکنڈ لگتا ہے زمین سے 7ویں آسمان پر جانے میں، 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ جس طریقے سے کرنٹ ادھر دبایا اور یہ بجلی کو جانے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، 1 سیکنڈ۔ تو اللہ کے حبیب اگر معراج میں گئے اور نوری مخلوق تھے تو 1 سیکنڈ میں چلے گئے، کمال کیا ہے؟ سارے فرشتے روزانہ جاتے ہیں اور ہر وقت جاتے رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں آسمان پر اللہ ان کو بلا لیتا ہے، سیکنڈ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ نوری مخلوق کہہ کر
اللہ کے حبیب کی معراج کا بھی انکار کرتا ہے، اس لیے کہ بشر جتنے اللہ نے پیدا کیے کسی بشر کو عرش تک پہنچنا نصیب نہ ہوا سوائے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے یہ معراج عجیب و غریب انداز کی عظمت ہے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن نہ پڑھنے سے ہم اختلافات میں جا رہے ہیں، دور جا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی توہین پر آمادہ ہو جا رہے ہیں۔ ہاں قرآن پڑھا ہوتا تو وہ کہتا ہاں پیارے حبیب سید البشر ہیں اور نور بھی ہیں، جسمانی اعتبار سے بشر ہیں اور نورانی روحانی اعتبار سے نور ہیں، دونوں ہیں۔ یہ سوال کرنے والا آ کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے حبیب بشر تھے یا نور تھے، وہ کتنی بڑی توہین کرتا ہے۔ بے شک اس کو جواب دینا چاہیے اللہ کے حبیب بشر بھی تھے، نور بھی تھے۔ یہ سوال کرنا کہ یا لگا دینا کہ نور تھے یا بشر تھے، یہ اللہ کے حبیب کی توہین۔ بے شک قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے اختلافات ہو، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے دوریاں ہو رہی ہیں، قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم بھٹک رہے ہیں۔ آج قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے الفاظ بھی نازل کیے، پڑھنے کا انداز بھی نازل کیا، قرآن پاک کا ترجمہ بھی اللہ ہی نے خود بیان کیا، اللہ کے حبیب نے اس کا ترجمہ نہیں بیان کیا۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ نے بتائے، پڑھنے کا انداز بھی اللہ نے بتایا، اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی اللہ نے بتایا۔ آج کل بہت سے لوگ عربی پڑھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ بس عربی پڑھو، انتا مانے تو انتم مانے تم، بس ترجمہ کر دو قرآن پاک کا۔ یہ لوگ بھٹکا رہے ہیں، بہت دور لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے حبیب کو بھی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ اللہ نے جلال میں کہا ہے ایک لفظ بھی ترجمہ آپ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، ایک حرف نہیں بڑھا سکتے، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہتا ہے یہی منتقل کر دیجئے امت کی طرف۔ بے شک لوگ عربی پڑھا کے ترجمہ کرا رہے ہیں قرآن پاک، بہت آسان ہے، عربی پڑھو ترجمہ کرنے لوگ۔ نہیں، صحابہ نے جو اللہ کے حبیب سے ترجمہ لیا ہے وہی ترجمہ کرنا ہوگا، اس سے ہٹیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ بے شک گمراہ۔ ترجمہ پہلے خالی ترجمہ تھا، پڑھنے کو منع کیا جاتا تھا، اس لیے کہ آیا ہے اللہ کا ہاتھ تو وہ سمجھ جاتا جیسے ہمارا ہاتھ ویسے ہی اللہ کا ہاتھ۔ قرآن میں آیا اللہ کا چہرہ تو وہ سمجھ جاتا جیسا ہمارا چہرہ ویسے ہی اللہ کا چہرہ، ایمان لٹ جاتا اس کا، اس لیے خالی ترجمہ پڑھنے کو منع کیا جاتا۔ بے شک اب الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی تفسیریں آ گئی ہیں۔ علامہ تقی عثمانی صاحب کی، مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کی یہ چھوٹی چھوٹی ترجمے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اس کا مطلب بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم کو پڑھنا چاہیے، یہ وہ ترجمہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ بے شک اس کو پڑھنا چاہیے گھر کے اندر تاکہ ہم سمجھ سکیں اور آپس کی دوریوں کو ختم کر سکیں، آپس کے اختلافات کو مٹا سکیں۔ بے شک اس لیے میں نے مختصر وقت ہے، اس لیے میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کو پہچانیں، اس میں احکامات کیا کیا ہیں۔ انشاءاللہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن پاک ہر بچے کو پڑھنا چاہیے، اگر نہیں پڑھے گا تو قیامت کے میدان میں پکڑا جائے گا، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، قرآن پاک پڑھنا اس کے لیے لازم ہے۔ بے شک جس نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا اس نے قرآن پاک کو ٹھکرا دیا، اس نے توہین کی، قیامت کے میدان میں پکڑا جائے۔ اس لیے بڑھاپا اللہ کے حبیب 40 سال کے جب ہوئے تب اللہ نے قرآن پڑھایا۔ کون کہتا ہے عمر نکل گئی؟ عمر آئی ہے آپ کی پڑھنے کی، اگر نہیں پڑھے ہیں تو اب پڑھ لیجیے، بوڑھے ہو گئے تو پڑھ لیجئے، کوئی شرط نہیں ہے، جو پڑھنے کو بڑھتا ہے اللہ اس کو پڑھا دیتا ہے۔ مالیگاؤں میں جانا ہوا کہ دستار بندی کا جلسہ ہے، آ جاؤ، میں گیا تو میں نے کہا بچے کب آئیں گے، بلاؤ بھئی وقت ہو رہا ہے، کس کی دستار بندی ہوگی؟ کم مولوی صاحب یہ جو بڑے بوڑھے سفید داڑھی والے کالی داڑھی والے بیٹھے ہیں انہی کی دستار بندی ہوگی۔ معلوم ہوا 75 سال والے نے قرآن پڑھا ہے، 80 سال والے نے پڑھا ہے، 60 سال والے نے پڑھا ہے، ان کی دستار بندی ہوگی۔ یہ ہے قرآن پاک کی عظمت، جب دل میں آتی ہے تو اس کو چین نہیں لینے دیتی ہے جب تک وہ اس کو پڑھ نہیں لیتا۔
اس لیے اس عظمت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رمضان آ رہا ہے، ایسا حافظ سامنے کھڑا کیجئے اور اس سے کہیے ایک ایک حرف صاف صاف سمجھ میں آئے، ایسا سناؤ. ہم قرآن پاک کو سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ 10 منٹ میں پارا ہو گیا اور 1 گھنٹے میں 3 پارے ہو گئے اور چل دیے ہم کہ ہم نے صاحب قرآن سن لیا ہے. نہیں، یہ قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے. رمضان میں اس توہین سے اپنی مسجدوں کو روکنا لازم ہے ایمان والوں کے. بے شک حافظ بھی کہہ دے کہ نہیں، اگر آپ کو ٹھہر ٹھہر کے سننا ہے تو سنیے، نہیں تو ہم نہیں سنائیں گے. قرآن پاک کی توہین نہیں کر سکتے. بے شک. تو میں نے یہ چند باتیں مختصر وقت میں عرض کی ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے محبت، قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کے احکامات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اللہ ان سب کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.